الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا. چونکہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، ایک آزمائش کی جگہ ہے، اور یہاں کا کیا ہوا ہر عمل اگر وہ اچھا ہو تب بھی، برا ہو تب بھی، وہ آخرت کی زندگی میں ہمارے سامنے ضرور آئے گا، اور پھر اس کو اللہ پاک ایک شکل دے دیں گے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندوں کے نیک اعمال کی شکل آخرت میں خوبصورت ہوگی، اور برے اعمال کی شکل آخرت میں بدترین ہوگی. تو ظلم چونکہ گناہ ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی کو مارنا، کسی کا حق چھیننا، کسی کے ساتھ گالم گلوچ کرنا، کسی کو طعنہ دینا، باتیں سنا دینا، یہ ظلم کی مختلف شکلیں. طاقت کی بنیاد پر اگر انسان کسی کے ساتھ زیادتی کر لے گا دنیا میں، اور پھر بغیر اس سے معافی مانگے ہوئے اور بغیر توبہ کیے ہوئے دنیا سے چلا گیا، تو گناہ تو اپنے نامہ اعمال میں لے گیا. لہذا اس ظلم کو قیامت کے دن اللہ اندھیرے کی شکل دے دیں گے. جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر عمل کی ایک روشنی ہوگی، نیک عمل کی. مومن اس روشنی میں تیزی سے جا رہا ہوگا، اور جب گناہگار فاسق فاجر آئیں گے تو ان کو لگے گا کہ ہم بھی اس روشنی میں نکل جائیں گے، لیکن جیسے ہی قدم بڑھائیں گے تو ایمان والوں کی روشنی ان کے ساتھ آگے نکل جائے گی. یہ اندھیرے میں رہ جائیں گے اور کٹ کے جہنم کے اندر گر جائیں گے. تو ظلم یہ اندھیرے کی شکل اختیار کر لے گا. اس لیے اپنے وجود سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے اشارے سے، اپنے قلم سے اس دنیا میں کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے کہ جس سے خدا نخواستہ دوسرے کی دل آزاری ہو اور اس کو تکلیف ہو اور وہ مظلوم ہونے کے دائرے اور زمرے کے اندر آ جائے. بچنا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری اہم بات یہ ہے کہ اہل علم نے لکھا ہے کہ ظلم کا ایک درجہ یہ بھی ہے جس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی. وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر رکھ دینا، یہ بھی ظلم کی ایک شکل ہے. لیکن آج اس کی پرواہ ہی نہیں ہے. اب پانی کا گلاس ہے، وہ پانی کی مشین کے پاس رکھا جائے گا، ایسا ہی ہے نا، یا جوتوں کے ریک میں رکھیں گے اس کو. لیکن اب میں نے پانی پیا اور اس گلاس کو ہاتھ میں لے کے جا کے وضو خانے پہ رکھ کے چھوڑ دیا، ختم. یا مجھے بیت الخلا جانا تھا، میرے جوتے جو ہے وہ ذرا صاف ہیں، جس کے جوتے سیڑھیوں میں پڑے تھے بلا تکلف، جیسے مال غنیمت ہو، اس کو پہن کے جا کے بیت الخلا چلے گئے. جوتوں کا مالک انتظار میں پریشان کھڑا ہے کہ کون میرے جوتے چوری کر کے لے گیا. اب یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی لگ رہی ہے کہ بھئی گلاس کدھر رکھ دیا، بیت الخلا تک جوتے پہن کے چلے گئے، تو یہ کون سا میں نے غلط کام کیا. یا گھر گئے، تولیہ استعمال کیا اور پھر وہ تولیہ لے جا کے کہیں بھی پھینک دیا، اب گھر والوں کے لیے کام بنا دیا. یہ معاشرتی کمزوریاں آج مزاج کا حصہ بن چکی ہیں، اور انسان اس بنیاد پر کہتا ہے کہ بس ہم تو سادہ سے لوگ ہیں، اس کو سادگی کہہ دی، دوسرے کو حرج میں ڈال کے. یہ بھی ظلم کی ایک شکل ہے. اس لیے اپنی اصلاح کی، اپنی تربیت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے کاموں کے اندر آج ہم اپنی اصلاح کر لیں. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا